کارکنان، میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اور اگر پردے سے سن رہی ہیں تو اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد مبارکباد ہے آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کرنے والے شرکاء سامعین کہ آج کی اس مبارک محفل میں، مجلس میں، جلسے میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے اللہ کا مبارک کلام قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ پھر قابل صد مبارکباد ہیں ان کے پیرنٹس اور ان کے والدین جنہوں نے اپنے سعادت آثار فرزند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام حفظ کرنے کا اہتمام کیا اور کرایا اور ان کو سپورٹ کیا۔ پھر اس سے بھی زیادہ قابل صد مبارکباد ہیں اس کے ادارے کے کارکنان اور اساتذہ، خاص طور سے میرے نسیم بھائی، بڑے بھائی نسیم بھائی، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس مدرسے کو سینچا ہے اور چلا رہے ہیں اور اپنا خون جگر پلا رہے ہیں۔ اور اس بارگاہ میں حاضری کا شرف اگر ہمیشہ نہیں تو موقع بموقع ہمیں بھی نصیب ہوتا ہے کہ برفی بہادر کی چوکٹ سے جہاں سارا جہان اور اہلی گڑھ فیضیاب ہو رہا ہے، ہم سب بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ انہی کی بارگاہ کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میرا عنوان گفتگو ہے عظمت قرآن۔ تو اس موضوع کے تحت کچھ سننے سنانے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا ورد کریں، تو کچھ باتیں میں بتانے کی کوشش کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سے 100 سال پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے قرآن کی عظمت سے دو چند اشعار کہے تھے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اے بچے، بچوں کو بھگائیے کنارے سے، جسے پریشان کریں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، اور گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، اور یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس سے بیشتر، اس سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں، توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی اور بھی کتابچے، بکلیٹ اللہ نے نازل فرمائے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ لیکن قرآن کا اعجاز اور اعزاز یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت ان کے علماء کے سر تھی، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ سبحان اللہ۔
کو کم کر دیں، کو ختم کر۔ تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس لیے دیگر آسمانی کتابیں لوگوں کی دست و برد سے محفوظ نہ رہ سکی، تحریف اور فیبریکیشن سے محفوظ نہ رہ سکی، خرد برد سے محفوظ نہ رہ سکی، انہوں نے گھٹا بڑھا دیا، ملاوٹ کر دی۔ لیکن یہ قرآن مجید اب سے 1500 سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا، جس شکل و صورت میں تھا، متفرق جگہوں پہ تھا، آج مصحف کے اندر دو دستیوں کے درمیان ہمارے سامنے ویسے ہی موجود ہے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم نہیں کر دیتا، اس روئے زمین پر یہ قرآن ایسے ہی زندہ و جاوید چمکتا دمکتا رہے گا، اور دنیا والوں کے سامنے، اہل باطل کے سامنے یہ کتاب فرقان، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ایسے ہی گواہی دیتی رہ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ محمد عربی پہ نازل ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر اس میں شک ہے کہ یہ کسی اور کی کتاب ہے تو وہ چیلنج 3 مرحلوں والا آج بھی زندہ ہے اور اہل دنیا کو دعوت دیتا ہے۔ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو لاؤ اس جیسا کوئی قرآن، لاؤ اس جیسی کوئی صورت، لاؤ اس جیسی کوئی آیت لاؤ، کوئی صورت لاؤ، پورا قرآن لاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آج تک نہیں لا سکے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کی اپنے ذمہ کرم پہ حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ ذریعہ رکھا کہ اس قرآن کو جہاں کتابوں میں لکھ کر محفوظ کیا گیا، ایسے ہی امت مسلمہ کے نونہالوں نے پہلے دن سے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہیں گے۔ تو یہ کتاب مستور بھی ہے جو سینوں میں محفوظ ہے اور کتاب میں بھی مستور ہے۔ اور بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی ملاوٹ کرنے والا، کوئی کمی اور زیادتی کرنے والا، کوئی کمی اور نقصان کرنے والا کبھی کر نہیں سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنو وہ کیسے۔ اپنے چھاپا خانے میں دنیا میں کوئی بھی قرآن کی کاپی بنا لے اور اس کے بعد اس میں کمی زیادتی کر لے تو میں توجہ چاہتا ہوں پیرنٹ کی، جنہوں نے اپنے سعادت آثار بچوں کو حفظ کرایا ہے۔ تو اپنے گھر میں، اپنے پریس میں اگر کوئی قرآن کاپی کر کے اور اس میں کمی زیادتی کر کے مارکیٹ میں لا کے بکھیر دے تو کسے معلوم چلے گا؟ نہیں معلوم چلے گا۔ پھر اس کے بعد اس سے حافظ حفظ کر کے پڑھنا شروع کر دے، نہیں معلوم چلے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ محراب میں کھڑا ہوگا اور قرآن سنانا شروع کرے گا اور آگے مصلی پہ ہوگا، امام نے وہ کاپی پڑھ کے یاد کیا ہوگا جس میں اہل شر نے کمی اور زیادتی کی ہوگی، تو ہمارے حافظ صاحب پیچھے ایک سامع کو بھی کھڑا کر دیں گے اور وہ کوئی اور کتاب لے کے یاد کیا ہوگا تو جیسے ہی وہ غلطی کرے گا پیچھے سے لقمہ پائے گا، پھر غلطی کرے گا پھر لقمہ پائے گا، سلام پھیرے گا تو معلوم ہو گیا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہاں سے دیکھا؟ تو یہ قرآن کی کاپی ہے، تو یہ پڑھنے والا یہ بھی اپنا قرآن دکھا دے گا۔ تو جتنی کاپیاں ایک جیسی ہو جائیں گی وہی حق ہو جائیں گی، اور جو الگ ہو جائے گی وہ باطل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ وہ کاپی پڑھنے والا اگر دیکھ کے پڑھے تو کوئی حافظ سن لے گا تو وہ کہہ دے گا کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایسے آیت نہیں ایسے ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ میرے استاد نے ایسے پڑھایا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی حافظ سنانے والا سناتا جائے، جب تک وہ لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوگا تب تک اتھینٹک نہیں ہوگا، اور کوئی پڑھنے والا پڑھتا رہے جب تک حافظ کے مطابق نہیں ہوگا تب بھی اتھینٹک نہیں ہوگا، اور حفظ کرنے والا ابھی محراب میں کھڑا ہو کے سنائے گا تب تک اتھینٹک نہیں ہوگا جب تک لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتاب مستور ہے جو سطور میں ہی مستور ہے،
اور جو سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام ہی ایسے رکھا۔ صحابہ کرام نے حفظ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو حفظ کیا۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں، برٹن کے پارلیمنٹ ہاؤس میں مسٹر گلادستن اپنے وقت کا حکمراں، اس نے قرآن کی ایک کاپی لے کے ایسے بلند کر کے کہا اپنے وزراء کے سامنے پارلیمنٹ میں انگلینڈ میں، تاریخ اٹھا کے دیکھے ہوگے، میں صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور کہا کہ جب تک یہ قرآن کی کاپی مسلمانوں کے ساتھ محفوظ ہے تب تک ہم ان پر حکمرانی نہیں کر سکتے، جب تک یہ کتاب اور قرآن کا وہ نسخہ عربی میں سامنے رکھا، اور کہا کہ جب تک یہ قرآن کا نسخہ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے ہم ان پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ تو ایک ان میں سے ممبر، لیڈر، منسٹر اٹھا اور بڑے جوش ولولے والا، جوش میں ہوش کھونے کا سنا ہے نا آپ لوگوں نے، تو آپ لوگ جوش میں ہوش مت کھوئیے گا، تو جوش میں ہوش کھو بیٹھا، وہاں سے اٹھا اور آ کے کاپی لیا اس کے ہاتھ سے اور وہیں پھاڑنے لگا، تو اس کے سارے منسٹر ہنسنے لگے پارلیمنٹ میں، یہ پاگل کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پاگل کہیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی یہ ایک کاپی کو ہی ختم کر دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی جب تک ساری کاپیاں مسلمانوں کے بچوں کے سینوں سے ریموو نہیں ہوں گی تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ اس دور سے 800 سال پہلے سے لے کے اب تک، اور 1500 سال پہلے سے لے کے اب تک، اور آج کی تاریخ میں ہندوستان کے سیناریو میں، منظرنامے میں، دنیا کی ساری قومیں صرف یہ چاہتی ہیں کہ کیسے امت مسلمہ قرآن سے دور ہو اور ان پہ قابض ہو جائیں۔ ان کی ساری حکمرانی تب تک چل سکتی ہے اور تبھی چل سکتی ہے جب یہ امت قرآن سے غافل ہوتی ہے، جب یہ امت قرآن سے غافل ہوگی محکوم ہو جائے گی۔ اور دیکھو تاریخ اسلام کا زرعی باب، جب یہ امت اسلامیہ قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر اس پہ عمل پیرا ہوتی رہے گی وہ حکمرانی کرتی رہے گی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، قرآن سکھائیے، قرآن کا معنی بتائیے، قرآن کے علوم سکھائیے، تاکہ دنیا میں ہماری عظمت رفتہ قرآن کی عظمت کے طفیل دوبارہ واپس مل جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نام رکھا ہے۔ یہ کتاب مبین ہے، یہ فرقان ہے، یہ الحق ہے، یہ تبیان لکل شیء ہے۔ اور قرآن آپ پڑھیے کہ کتنے خوبصورت ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے، جب نازل ہوتا تھا تو کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور اس قرآن کو لکھا جاتا تھا، پھر 1 سال کے بعد رمضان آتا تھا تو جبریل امین آ کر اس کا ریویژن کرتے تھے۔ ہر سال ریویژن ہوتا تھا اور 22 سال تک اس کا ریویژن بھی ہوا اور قرآن نازل ہوتا رہا۔ 23واں سال ہوا تو 2 بار ریویژن ہوا تاکہ اس قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، اس قرآن کو جس کے ذریعے بھیجا وہ جبریل امین، تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور امین، روح الامین ان کا لقب ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کا کلام ہے اور تمام فرشتوں کا سردار روح الامین، سب سے امانت دار فرشتہ تو ایسے ہی معصوم ہے، اس کے ساتھ ایک صفت لگی ہوئی ہے کہ یہ سب سے امانت دار ہے۔ مبادہ خبردار دنیا کا کوئی سوچنے والا انسان یہ غلطی سے سوچ نہ سکے کہ لانے والے نے ملاوٹ کر دی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا روح الامین کے ذریعے اللہ نے اتارا ہے۔ پھر جب آئی یہ کتاب تو دنیا کے سب سے سچے انسان الصادق الامین کے پاس یہ کتاب آئی کہ کوئی یہ خبردار اس کے تعلق سے یہ شک نہ کرے، اس مغالطے میں نہ پڑے کہ رسول عربی نے اس میں کچھ ملایا یا گھٹایا یا بڑھایا ہے۔
ہے، ہرگز نہیں۔ اور جس امت کے پاس آیا، جس مخلوق پہ، جس رسول کے پاس آیا، وہ مخلوق میں سب سے افضل اور مبارک ہو صدبار آپ کو۔ جس امت کے لیے یہ قرآن آیا، اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمد ہے، اس کو قرآن ملا ہے۔ کلاموں میں سب سے افضل، لانے والا تمام فرشتوں میں سب سے افضل، جس کے پاس آیا تمام انبیاء میں سب سے افضل، جس امت کے پاس آیا وہ امت سب سے افضل، اور جس زبان میں آیا وہ زبان دنیا کی سبھی زبانوں میں سب سے افضل۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتار دو بھیا، اتار دو ہم کو۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھو، میں دھیرے بولوں گا، چلو اب دھیرے بولوں گا، ہماری سیٹی آ رہی ہے۔ بیٹھ جاؤ میرے دوست بہت ہمیں مائک دے کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام کا اہتمام اس کتاب کے ساتھ یہ تھا کہ دن رات اس کی مدارست کرتے، حلقوں میں بیٹھ کر پڑھتے، صبح و شام اس کی تلاوت کرتے، اس کے حفاظ تھے، اس کے علماء تھے، اس کا استنباط کرنے والے تھے، اور اس کی روشنی میں دنیاوی علوم پہ نظر کرنے والے تھے۔ کتنا خوبصورت نقطہ ہے، جب یہ قرآن نازل ہوا اور مکے میں نازل ہوا تو وہ قوم مکے کی، اہل مکہ، وہ امی تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، سویلائز نہیں تھے، تہذیب یافتہ نہیں تھے، مثقف نہیں تھے۔ دنیا میں روم میں، مصر میں اور ایجپٹ میں 2-3 جگہوں پہ تو تہذیب کی کچھ رمق تھی پہلے، لیکن حجاز میں بالکل نہیں تھی۔ اور اگر آسمانی کتابوں کا تسلسل دیکھیں تو یمن کہہ سکتے ہیں، ملک شام کہہ سکتے ہیں، فلسطین کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر پیغامات جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ آئے تھے، لیکن جزیرۃ العرب بالکل اس سے خالی تھا۔ وہ قوم جو شفاٹ تھی، گلیریا تھی، چرواہا تھی، اور اونٹوں کا کاروبار، بکریوں کا کام کرتی تھی، اسلام آیا، قرآن کا مبارک حصہ ان کے ہاتھوں میں آیا تو انہوں نے اس کو پڑھا اور سمجھا۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہی صحابہ کرام جو جب ایمان سے مشرف ہوئے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کے دم پر، قرآن کے بلبوتے پر اس دنیا پہ حکمرانی فرمائی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن چھوڑ کر ہمیں نہ دولت مل سکتی ہے، نہ سطوت مل سکتی ہے، نہ شان مل سکتی ہے، نہ شوکت مل سکتی ہے، کچھ نہیں مل سکتا۔ سب کچھ اگر آپ کو چاہیے، سب کچھ، تو صرف قرآن سے مل جائے۔ قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیے، قرآن کو پڑھیے۔ بیٹا سن جائیے، دنیا کی بہت ساری قومیں جو اسلام میں بلیو نہیں کرتی ہیں، قرآن میں بلیو نہیں کرتی ہیں، مطلب ایمان نہیں رکھتی ہیں، اس کے باوجود عربی پڑھ کر کے قرآن سے حصے لیتی ہیں، قرآن سے نقطے لیتی ہیں، قرآن سے حکمت کی باتیں نکالتی ہیں، اور وہ دنیا میں جا کے سینہ ٹھوک کے کچھ نئی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نکالا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان اسے جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، عربی بھی نہیں آتی ہے۔ یہ سب چیزیں نہ ہونے کے باوجود جو ہمارے گھروں میں ابھی حشر ہوا پڑا ہے، یہ قرآن کو جزودان میں بند کر کے ہم طاق کی زینت بنا کے رکھتے ہیں۔ میرے مسلم بھائیوں، مسلمانوں، میرے عزیزوں، یہ قرآن طاقوں میں نہیں دلوں میں سجانے کی چیز ہے۔ یہ گھروں کی زینت بعد میں ہوگی، پہلے تمہارے وجود کی زینت ہونی چاہیے۔
یہ قرآن تمہارے رگ و ریشے میں اترنا چاہیے، یہ تمہاری رگ جاں میں اترنا چاہیے، یہ تمہارے بلڈ سرکولیشن کے ساتھ گردش کرنا چاہیے، جس کو اقبال صاحب نے کہا تھا قہاری و غفاری قدوسی جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اہتمام فرماتے تھے، اس کی تلاوت کے ساتھ جو ثواب کا وعدہ ہے وہ ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، آپ اس کو پڑھیں گے ثواب ملے گا، تلاوت کریں گے ملے گا، اور آپ نہیں بھی سمجھیں گے تب بھی اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک کتنی مبارک ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ پھر کیا زبردست حکمت عملی آپ نے ارشاد فرمائی، میں توجہ کا طالب ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی ہے، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم دیا تھا کہ آپ نے نہ سمجھ کر پڑھنے کے بدلے 10 نیکی کا جو وعدہ فرمایا، مثال میں وہی ثابت بھی کر دیا کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہر ایک الفابیٹ پہ حروف تہجی پہ 10 نیکی مرتب ہوتی ہے۔ دیکھو میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، بلکہ وہ ایک لفظ ہے، مستقل الف ایک حرف ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں الف لام میم کا مطلب کون سمجھتا ہے؟ میاں عوام نہیں، خواص بھی نہیں جانتی۔ الف لام میم یہ کوڈ ہے، تو حضور نے فرمایا الف لام میم، جیسے الف لام میم اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے اس کے نبی جانتے ہیں، باقی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا، اس کے باوجود پڑھنے والا پڑھتا ہے، کیا عالم ہو، کیا عربی ہو، کیا عجمی ہو، کیا خادہ ہو، کیا ناخادہ ہو، جب بھی الف لام پڑھے گا چاہے سمجھے نہ سمجھے 30 نیکی کا حقدار ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ کا حقدار ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے پیرنٹس سے، جنہوں نے اپنے بچوں کو یاد کرانے کی، قرآن کو حفظ کرانے کی سعادت حاصل کی ہے، اب کے بعد سے وہ اپنے گھر میں صبح و شام اس کا ورد بھی کرائیں گے۔ اگر ایک بھائی کو، ان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک بھائی کو حفظ کرایا ہے، اس سے چھوٹے والے کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس سے بڑا والا آگے گزر گیا ہے، دوسرا علوم کر رہا ہے، تو اس حافظ کے طوفیل میں گھر میں برکت یہ آئے گی کہ بڑا بھی اس کے ساتھ صبح و شام اس کی تلاوت شروع کرے گا۔ یہ وہ دروس ہے میرے دوستو جو بیٹھ کر کے بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی چیز ہے، تقریروں میں بیان نہیں کر سکتا، جوش کے ساتھ یہ مائک میرا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ بہت سنجیدہ میٹر ہے۔ قرآن کو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ گمراہیاں ہمارے گھروں تک آتی جا رہی ہیں، اور ہماری بچیاں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ قرآن جب تک آپ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے، قرآن کو جب تک کی مضبوطی کے ساتھ یاد نہیں رکھو گے، صبح و شام اس کا ورد نہیں جاری کرو گے، ہمارے گھروں سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ایسے ہی نحوستیں برستی رہیں گی۔ لہذا قابل صد مبارکباد ہیں اس ادارے کے کارکنان اور وہ اساتذہ اور اس کے بعد وہ پیرنٹ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کو اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرانے کا جتن کیا ہے۔ اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ مداومت بھی برتتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس کی برکت کا تذکرہ کرتا ہوں پیرنٹ کے لیے۔ تمہارے گھروں میں تم کہتے ہو برکت نہیں ہو رہی، ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، پھر ہمارے پیر صاحب کے پاس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر میں چھڑکتے ہیں، پھر وہ تعویذ کے خواہاں ہوتے ہیں، پھر بوتل پانی لا کے چھڑکتے ہیں، سب کرتے ہو، میں اس کا قائل ہوں، منع نہیں کرتا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ میرے دوستو، حافظ صاحب سے اور پیر صاحب سے تعویذ لے کے آتے تو کیا لکھ کے دیتا ہے اس میں؟ اور پانی پھونکوا کے پڑھوا کے لاتے ہو، کیا پڑھ کے دیتا ہے اس میں؟
اسی قرآن کا ہی نقش عطا کرتا ہے، اسی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے وہ دم کرتا ہے۔ ان سے وہ بھی لیا کریے، لیکن جب یہ اپنے گھروں میں ایک بار دم کر کے، ایک بار نقش بنا کر کے دے کے یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنے گھروں میں لے کے آتے ہو تو اتنی برکتیں آتی، ہمارا اعتقاد ہے، میں اس کو کنفرم بھی کرتا ہوں۔ لیکن پھر سوچو اس مبارک کلام کا ورد صبح و شام ہرج زاں ہو جائے اور گھر کے کونے کونے میں شروع ہو جائے، تو بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنے مصلحات دار برجیں ہوں گے، کیسی بارشیں ہوں گی، آپ سوچ سکتے ہو۔ پر ہم دراصل کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے، حافظ جی آپ پھونک ماریے اور اللہ کا خیر صلی اللہ، اور میں معلوم ٹائم نہیں اپنے پاس، اور جب بندہ بیٹھتا ہے تو گھنٹوں 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 کیا کرتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اپنے بچوں کو، میرے دوستو، میرے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ، موبائل سے بچاؤ۔ ہمارا شیطان، آپ کا شیطان آپ کو، میرا شیطان مجھے، یہ مغالطہ دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت فائدے کی چیز ہے۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرو 3-4 گھنٹہ موبائل استعمال کرنے کے بعد کہ اس نے کتنا فائدہ پہنچایا آپ کو۔ ہر ایک کو یہ دھوکہ دیتا ہے، موبائل بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن جب ہم اسے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ خود فیصلہ کرو گے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ اگر ایک معنی لیں، اس میں اچھائیوں کو ایک طرف کر دیں تو ایک حصہ ہوں گی، یعنی اس میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، کروڑوں کتابیں ہیں تفسیر کی، لاکھوں احادیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر کروڑہ کروڑ مان لیجئے، سارا اسلام کا پیکج مان لیجئے، تو مان لیجئے اس کے بعد پھر یہ اس موبائل میں جتنی اسٹوریج ہے، جتنا سب کچھ اس میں ہے، اس میں صرف ایک حصہ ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ میں بول رہا ہوں، ایک حصہ ہوگا، یعنی وہ خیر کا پہلو جو ہمیں سمجھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اچھا ہے یوز کرتے ہو، خیر کا پہلو، فون کیا، کسی کی حالت معلوم کی، کسی غریب کی حاجت روائی کر دیا آپ نے، کسی بیمار کی عیادت کر لیا آپ نے، مزاج پرسی کر لیا آپ نے، یہ سب ملا کر اس موبائل میں، اینڈرائڈ موبائل میں صرف ایک حصہ ہوا، باقی 99 حصے کیا ہیں؟ دجال بیٹھا ہے، دجال، اس سے چھوٹا لفظ کوئی نہیں ہے، جو ہماری پاکٹ میں ہے، نمازوں میں ہمارے ساتھ گھسا ہوا ہے، کھانے میں ہمارے آنکھوں میں ہے، ٹوائلٹ میں تو جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہو کہ میں کچھ نہیں عرض کروں گا۔ لہٰذا اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرو میرے حفاظ بھائیوں، میرے سامعین، جب تک اس کو کم نہیں کرو گے آپ دوسرے غیر ضروری کاموں میں انوالو ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ تو میں عرض جو کر رہا تھا وہ یہ کہ برکتوں کا نزول، برکتوں کے نزول کی بات کر رہا تھا کہ قرآن عظیم کی عظمت یہ ہے کہ جہاں وہ پڑھا جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا فیضان، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں پیش کرتا ہوں، ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، رات ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عجیب واقعہ ہو گیا، میں اپنے باڑے میں جہاں میرا گھوڑا بدھتا ہے وہاں میں اللہ کا کلام رات میں پڑھ رہا تھا۔ ہمارا اے سی کمرہ ہوتا ہے، موٹے گدے ہوتے ہیں، تگڑا فرنیچر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا کتاب حکیم قرآن عظیم پڑھنے کا، ہمیں موقع نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ قصہ سنو میرے دوستو، اللہ کے جانثار صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے اور قرآن کو کتنا مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اور صبح و شام آنا اللیل و اطراف النہار اس کی کیسے تلاوت کیا کرتے تھے، کیسے اس کے جتن کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں رات قرآن پڑھ رہا تھا، گھوڑے کے پاس تھا، اور جیسے ہی قرآن میں پڑھنا شروع کیا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ اس کے بعد پھر میں روک دیتا کہ کیا ہوا میرے گھوڑے کو، ٹھیک تھا بالکل۔ جب میں اسٹاپیڈ ہو جاتا تو گھوڑا بھی ساکن ہو جاتا، بالکل دیکھیے بالکل بٹن ہو گیا، بٹن لگا ہوا ہے۔ پھر میں نے اچھا شانت ہو گیا، پھر میں پڑھنا شروع کر دیتا، جیسے ہی پڑھنا شروع کر دیتا تو پھر وہ بدکنے لگ جاتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، دوڑانے لگ جاتا، پھر میں 3-4 مرتبہ کریں اندازہ تو لگے گا نا آپ کو بھی، اگر ایسا ہو بکری کے سامنے پڑھے جیسے ہی آپ شروع کریں تو وہ بھی بولنا شروع کر دے تو پھر آپ چپ ہو جائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے ان کو سمجھ آ گئی، یار میرے پڑھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں جیسے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو یہ بدعتنے لگتا ہے، اور میں رک جاتا ہوں تو یہ بھی رک جاتا ہے۔ یہ قصہ ان کے ساتھ تنہائی میں ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا ہوا، سمجھ نہیں آیا کچھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول اتنی شان کے حسات تمہارے گرد و پیش میں ہو رہا تھا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، تمہارا گھوڑا دیکھ رہا تھا۔ محسوس شکل میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں علماء کی توجہ چاہوں گا، اسلام کے اثاثے میں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن تم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ صرف انسان کے علاوہ جنات، فرشتے، چرند و پرند سمجھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محروم رکھا ہے، اس لیے کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تم چرند و پرند کی تسبیح سننے کے لیے نہیں، خود اس سے بہت زیادہ اللہ کی تسبیح بولنے کے لیے بنائے گئے ہو۔ اللہ کی یہ مخلوقات رب کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، دن رات رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح مچھلیاں پانی کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، چرند و پرند اپنے حساب سے کھائے بھوکے پیاسے، کھائے تو کھائے، نہ کھائے تو نہ کھائے، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہم کتنے گئے گزرے ہوں گے، انسانیت کے کہلانے والے ہوں گے، بنی نوع سے انسان ہوں گے، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات میں شمار کرنے والے ہوں گے، ہیں ہم اشرف المخلوقات، لیکن ہمارا کردار کیسا ہے اس کا محاسبہ بھی ساتھ کرنا پڑے گا، ہمارے اعمال کیسے ہیں اس کا سامنا اور محاسبہ بھی ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف آپ اپنے فضائل و کمالات کو شمار کرتے چلے جائیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا ہے، تو اس میں ہوگا کیا کہ بدعمالیاں ہمارے گھر تک چلی آئیں گی۔ ہم تو آلریڈی بہت اچھے ہیں، ہم پہلے ہی اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو کرامت و شرافت و بزرگی سے پہلے ہی سرفراز کیا ہے۔ دوستو سرفراز کیا ہے جو انسانیت کے حوالے سے کیا ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ جب آپ امت محمدیہ کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے ساتھ اسلام پہ سختی سے عمل کرنا اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ساتھ میں جڑ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ تو آج کی میری مختصر تقریر میں آخری میسج اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، حفظ کرایا ہے، اب اس کے طفیل میں اس کے واسطے سے آپ سب کو، سامعین کو اور پیرنٹ کو بطور خاص یہ میں التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قرآن پڑھے ہوئے بچے کو اپنے گھر میں صبح و شام اس کی تلاوت کرائیے، محراب میں اسے پڑھائیے، اور اگر عمر چھوٹی ہے تو قرآن حفظ کرنے کے بعد صرف اسی پہ اکتفا مت کریے، قرآن حفظ کرنے کے بعد انہیں عالم بنائیے، فاضل بنائیے۔ عالم فاضل بن کے وقت بھی ایک عالم فاضل کی فراغت کے وقت 20 اور 21 سال عمر ہوتی ہے، گرد و پیش میں نہیں دیکھتے۔ آپ کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، +2 اور +2 کرتے ہیں اور 12ویں کا امتحان پاس کرتے ہیں تو 18 سال کے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ PhD کرتے ہیں، پھر BA کرتے ہیں، MA کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، ڈبل PhD کرتے ہیں، MPhil کرتے ہیں، اور 28-29 سال میں جا کر کے جب جاب پہ لگتے ہیں تو ایسی جاب ہوتی ہے کہ وہ 28-27 سال کا جو معافات تھا، یعنی جو نہیں کمایا تھا، وہ تیسرے مہینے میں وہ لا کے دے دیتا ہے۔ اس پوائنٹ اور سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ابھی سے کسی مدرسے میں، مسجد میں رکھ دیں گے تو جتنی بھی تنخواہ ملے گی تو آپ پھر کہیں گے کہ مسجد میں تنخواہ کتنی ملتی ہے، 5-6 ہزار، اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ تو میرے دوستو ابھی ٹائم آپ کے پاس ہے، پیرنٹ تھوڑا سا محنت اور مشقت اٹھا لیں، اپنے حفظ کیے ہوئے بچے کو آپ اس پہ اکتفا نہ کرائیں، عالم بنائیں، فاضل بنائیں۔ اور اب تو ایسے کورس آ گئے ہیں، آن لائن بھی ہیں اور آف لائن بھی ہیں، کہ حفظ کیا ہوا بچہ الگ سے، عالم کرتا ہوا بچہ الگ سے، اور فاضل کرتا ہوا الگ سے بچہ BA بھی کر سکتا ہے، MA بھی کر سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی کام آئیں گی، کتابیں بھی موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اویرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم سارے لوگ پہلے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور قرآن پڑھنا اور قرآن کو اپنے سینے سے لگانا، اسلام کو سمجھنا، اسلام کی تعلیمات کو پہلے نمبر پہ رکھنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ وہ کر لیا آپ نے، پھر فرض کفایہ کے طور پر اور واجب کفایہ کے طور پہ، سنت کفایہ کے طور پہ جو بھی علوم رائجہ مروجہ اور نافعہ ہیں، ایک اس میں تعریف ہے، سارے علوم آپ کے ہیں جو نافع ہیں، انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، وہ دین کا علم ہے، انسانیت کے لیے وہ ہمدردی کا باعث ہے، وہ دین کا علم ہے، اس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ دین کا علم ہے۔ اس کے برعکس اگر دین کا علم ہی، قرآن و احادیث کا علم ہی اگر آپ نے سیکھا یا سکھایا، اپنے بچوں کو دنیا طلبی کے، اپنی نیتوں کو درست کریں دوستو، دنیا طلبی کے لیے سکھایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا طلب کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرے، یہاں تک کہ قرآن کا علم حاصل کرے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70,000 میل کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ خالص دین کا علم ہی اگر ہم دنیا طلبی کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، شہرت کے لیے اور کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر کی، ایک چیز چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم نے قرآن پڑھا اور پڑھایا رب کی رضا کے لیے، ہم نے سائنس پڑھا اور پڑھایا خدا کی رضا کے لیے، تاکہ ہم اس کے دین کو ثابت کر سکیں گے، ہم اسلام کو ثابت کر سکیں گے، محمد عربی کی سیرت کو اور ہم پروموٹ کر سکیں گے۔ یہ نیت صالح اور نیک ہے اور یہی علم نافع ہے۔ ہاں کچھ اور بھی علوم ہیں جو فائدے کی ضمن میں نہیں آتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، استثناء بہرحال موجود ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ابھی فہرست طویل ہے اور بڑی بڑی تقریریں سننی ہے، میں تو بس یہاں کا خادم ہوں، حیدر بھائی سے تعلقات ہیں، ہمارے بھائی ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے سارے، تو مجھے بلا لیتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع لگے تو اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔